بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پریس کانفرنس میں آپ تمام میڈیا برادران کا تشریف لانے پر حج کمیٹی آف لداخ کی اور سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو مین موٹیو ہے وہ 2024 کے لیے آن لائن حج فارم حج کمیٹی آف انڈیا کی اور سے کل یعنی 4 دسمبر 2023 کو اناؤنسمنٹ ہوا ہے، جس کا لاسٹ ڈیٹ جو ہے 20 دسمبر 2023 ہے۔ تو سب سے پہلے حج کمیٹی آف لداخ کی اور سے پورے خطۂ لداخ کے عوام کو، بالخصوص مسلم کمیونٹی کو 2024 کے حج کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن اس سال 2024 کے حج کے لیے آن لائن درخواست طلب کرتے ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا پورے خطۂ لداخ کے ہر کونے سے، جہاں سے بھی ہمارا مسلم کمیونٹی کا جو اس سال 2024 کے میں حج جانے کی جس کو بھی تمنا ہو، چاہے ہمارا نوبرا تورتک بغداں سے لے کر لیہ ڈسٹرکٹ سے چھوشوت وغیرہ، اور ہمارے زنسکار دراز شکر چکتان ایریا پرکاچک ایریا، دور دراز علاقوں میں آپ میڈیا کی وسادت سے ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ 2024 کے لیے کل سے یعنی کہ 4 دسمبر سے لے کر 24 دسمبر 2023 تک آن لائن موڈ پہ آپ فارم بھر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی گائیڈ لائنس وغیرہ جو لاسٹ ایئر 2023 کا جو گائیڈ لائنس رہا ہے وہی گائیڈ لائنس اس سال 2024 میں بھی رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی حضرات اس سال حج جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ آن لائن موڈ پہ اپنا رجسٹریشن آج سے ہی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو سر اس میں ان کی گائیڈنس کے لیے حج کمیٹی کی طرف سے کوئی گائیڈنس یا آپ کا سٹاف وغیرہ جو عام لوگ خاص کر گاؤں سے آتے ہیں ان کو آن لائن پرابلم پڑتی ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا پروسیجر رکھا ہے؟ جی دیکھیے، حج کمیٹی آف لداخ کا جو ہمارے ہی آفس میں 24/7 کسی بھی ٹائم آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مشکلات آئے، چاہے جس ہمارے لداخ کے جس چھیتر سے بھی ہمارے عازمین ہو، لیہ میں بھی ہمارا سٹاف ہے، لیہ ڈسٹرکٹ میں بھی اور کارگل میں بھی ہے۔ آپ لوگوں کو کسی بھی ٹائم کوئی بھی سمسیا ہو، کوئی بھی پرابلمز آئے، آپ ڈائریکٹ ہم سے کسی بھی ٹائم آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 9596971299۔ اس نمبر پہ آپ کہیں سے بھی کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے آفیشیلز میں سے ہمارے لیہ میں بھی ہمارا سٹاف ہے، کرگل میں بھی ہے۔ کوئی بھی پرابلم آئے کہیں بھی جس قسم کا بھی ہو، اور ہماری نویدن یہ ہے، ہماری ریکویسٹ یہی رہے گی کہ حج کمیٹی کے آفیشیل سے بھی آپ کنسلٹ کر کے ہی فارم آپ بھر دیجئے، کیونکہ کچھ ہمارے چھوٹے موٹے ایشوز جو ہے بعد میں مسئلے ہو جاتے ہیں، خاص کر امبارکیشن پوائنٹ کو لے کر۔ لاسٹ ایئر مطلب آپ باہر سے سائبر کیف سے کسی نے فارم بھرا تھا، ان کا دلی رکھا تھا، بعد میں تھوڑا چینج ہونے میں دقت ہوا۔ تو آپ فارم کہیں سے بھی کسی بھی امبارکیشن پوائنٹ سے آپ جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے چاہا کہ ہم کشمیر سے جائیں گے، یعنی کہ سری نگر کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وہاں سے جانے کا انہوں نے اچھا ظاہر کیا، تبھی یہ مسئلہ ہوا۔ ادروائز آپ ہندوستان کے کسی بھی امبارکیشن پوائنٹ سے کہیں سے بھی آپ جائے، آپ کے لیے سہولیات حج کمیٹی آف انڈیا اور جو اسٹیٹ کا جو ہمارا حج کمیٹی ہے، جس اسٹیٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہ سارا آپ کی سہولیت کے لیے بالکل 24/7 کام کر رہے ہیں۔ سر اگر اس دوران اسپیشل پاسپورٹ اگر کیمپ ہو جائے تو شاید لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، جس طرح لاسٹ ایئر آپ لوگوں نے کیا تھا۔ جی جی ضیاء صاحب، اسی دوران ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو یا اس میں کیمپ ہو جائے تو کافی سہولت ہو سکتی ہے۔ یہ آپ نے اچھا پریشن پوچھا۔ کل ہی جب جو ہی نوٹیفیکیشن ہمیں حج کمیٹی آف انڈیا کی اور سے جو ای میل ملا، اسی ٹائم ہم نے ریجنل پاسپورٹ آفیسر جناب دویندر صاحب سے بھی بات کی، تو انہوں نے مان لیا۔ انشاءاللہ اس کا ابھی تک تو کوئی وہ نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس دوران بھی ایک کیمپ ہو جس سے ہمارے حجاج کرام کے لیے سہولیت فراہم ہو۔ جو مطلب حج کے لیے جانے کی امیدوار ہے، جو جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اگر کسی کے پاس پاسپورٹ نہ ہو تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ گائیڈ لائنس کے اندر پاسپورٹ ہونا تو ضروری ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد ہی پاسپورٹ بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلے تو پاسپورٹ ہو وہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی جی، لیکن
لاسٹ ایئر کی طرح ہم اس سال بھی کوشش کریں گے کہ یعنی کہ دیکھیے جو بھی حج تمنا جانے کی جس کو تمنا ہوتے ہیں وہ پہلے سے اپنا تیاری کر کے رکھتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ. اب جو ہی نوٹیفیکیشن کے لیے دیکھیے آپ کل نوٹیفیکیشن میں آپ پڑھ سکتے ہیں 15 دن کا ٹائم ہے. اب 15 دن میں پاسپورٹ کے لیے بہت دقت ہوتا ہے, لیکن لاسٹ ایئر ہم نے پھر بھی کر لیا. اب جن کسی کو یہ آلریڈی پہلے سے اپنا پلان بنا کے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی دقت نہیں ہوگا. ہم کوشش کریں گے اس سال بھی پاسپورٹ کیمپ یہاں پر آرگنائز کریں. علی صاحب پچھلے سال 400 سے زائد لوگ یہاں سے حج کے لیے گئے تھے, تو اس سال اس کوٹے میں کتنا ہوگا, یعنی کس طرح سے رہے گا؟ جی موسیٰ صاحب, پچھلے سال ہمارے پاس 475 اپلیکیشن آئے تھے, جس میں سے 456 حجاج کرام لداخ سے گئے تھے. تو ہمارا جو کوٹا تھا 100% 475 کا ہی آیا تھا, لیکن کچھ جو حجاج کرام اپنی پرسنل کوئی ہیلتھ ایشو کے کارن انہوں نے ودرا کیا, اس وجہ سے 456. تو اس سال بھی ہمارے پورے خطہ لداخ کے عازمین سے آپ بالکل کوٹے کا چنتا کرنے کا ضرورت نہیں ہے. جو بھی جہاں سے بھی حج جانے کی تمنا رکھتا ہو وہ حج کمیٹی آف لداخ کی ذمہ داری ہے. کوٹے کے لیے ہم بھارت سرکار سے بات کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ ایئر بھی آدرنیہ ہمارے منسٹری آف منورٹی افیئرس میڈم زبین ایرانی جی اور خاص کر ہمارے MP لداخ LG لداخ صاحب پورے حج کمیٹی کی ٹیم جا کر لاسٹ ایئر بھی ہمیں کوٹا ملا. اس سال ہمیں اس سے بھی زیادہ ملنے کا ایکسپیکٹ ہے. تو اس لیے پورے لداخ کے عوام سے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ کوٹے کی چنتا نہ کر کے آن لائن درخواست آپ طلب کر سکتے ہیں. پاسپورٹ آفس کہاں پہ پہنچے سر؟ دیکھیے سر, پاسپورٹ کا ہمارا مین جو منسٹری سے ٹارگیٹ آیا تھا کہ 31 اکتوبر کو یعنی کہ جو فاؤنڈیشن ڈے تھا اس دن ہمارا فاؤنڈیشن سٹون رکھنا تھا, لیکن یہاں پر ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے اور ایڈمنسٹریشن کا یہاں سے پراپر طریقے سے ہمیں وہ یہاں پر سپیس وغیرہ نہیں بنا پایا اس ڈیٹ تک. تو ابھی فی الحال کل کی ڈیٹ تک ہمیں یہاں پر آفس سیٹ اپ وغیرہ تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ ابھی منسٹری سے ہم یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں, جلد ہی ہوگا انشاءاللہ. ہمیں توقع ہے جلدی ہی عوام کی سہولیت کے لیے جلد کھلیں گے. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.